أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ترجمہ دیکھیے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ تعالی سے ڈرتے رہیے. ولا تطع الكافرين والمنافقين، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے گا. ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا،
بلا شبہ اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے ان اعمال کی جو تم کرتے ہو. وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھیے، اعتماد کیجیے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالی کار ساز کافی ہے، یعنی کام بنانے والا کافی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالی نے کسی بھی آدمی کے لیے اس کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے منہ بولے ہوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالی سچ فرماتا ہے. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ راستے کی رہنمائی کرتا ہے. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے بلاؤ، وہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کے لائق ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو تمہارے دین میں بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو تم سے خطا ہوئی. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس میں مواخذہ ضرور ہوگا جو تمہارے دلوں نے ارادتاً کیا، جان بوجھ کے کیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر کلام سے 21ویں پارے میں سے سورۃ الاحزاب کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے. اور انتہائی سادہ سے الفاظ میں، تاکہ کم از کم آپ لوگوں کو بھی اتنی آیات کا ترجمہ ضرور آ جائے جو سبقاً پڑھی جاتی ہیں. ویسے تو اگر غور و فکر کریں تو جس انداز سے سمجھا رہا ہوں، بتلا رہا ہوں، دلائل آنکھوں کے سامنے نکلوا رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کریں تو یہ تمام چیزیں اذہان میں بیٹھ جائیں گی، دل و دماغ میں بیٹھ جائیں گی. اور اس لیے بھی کہ جب باطل کا سامنا ہو، اہل شرک کا سامنا ہو، اہل بدعت کا سامنا ہو، تو کم از کم قرآن مجید کھول کے ہی انہیں سمجھا سکیں کہ آپ کا نظریہ یہ ہے جو شرکیہ ہے، جو کفریہ ہے، اور جو وحی اللہ کے نبی پر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وحی یہ کہہ رہی ہے. اب وحی تو بدل نہیں سکتی، تو مہربانی کر کے آپ ہی اپنے نظریے کو بدل لیجئے. یہ قرآن مجید سامنے ہے تو اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں. اور جب دوسرا معاملہ بن جائے کہ زور تو دیتے رہیں موحد بن جاؤ، سنت پہ چلنے والے بن جاؤ، شرک سے توبہ کر لو، بدعات چھوڑ دو، اور کوئی اگلا کہے اچھا بھائی میں کو دلیل تو بتا، پھر کو قرآن کی کوئی آیت تو پڑھ کے بتا، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، سمجھاؤ. تو پھر اس وقت یہ نہ بن جائے معاملہ کہ جی ہم اپنے استاذوں کو بلا کے لاتے ہیں،
وہی سمجھائیں گے. کم از کم اتنا تو ہو خود سمجھا سکو، وہ کام نہ بن جائے کہ کہیں ایک کافر ہتھے چڑھ گیا تو ہمارے وہ خان صاحب انہوں نے کہا تمہارا بڑا دیر انتظار کیا ہے، تم اسلام کے خلاف چلتا ہے اور دین کے خلاف چلتا ہے اور ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، اب تو نہیں چھوڑے گا، اب تو کلمہ پڑے گا تو جان چھوٹے گا. اس نے بڑا زور لگایا ہمارا مذہب علیحدہ ہے تمہارا علیحدہ ہے. اس نے کہا جو کچھ بھی ہے ادھر سے جان تب چھوٹے گا جب آپ کلمہ پڑھے گا. جب اس نے دیکھا جان تو چھوٹتی نہیں، بھاگنے کی کوشش کی، وہ بھی بڑے تیز انہوں نے پکڑ لیا پھر دوڑ کے. اب پکڑا تو اس نے کہا اچھا اب نہیں پڑے گا، تو پھر آیا ایک فائر. اب جان کے لالے تو بڑھ گئے تو کہا جی فوراً ہم پڑھاؤ، پھر کہیں وہ کام نہ بن جائے. وہ بھی بےچارے بندوق نیچے رکھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے ماڑا اگر ہمیں بھی کلمہ آج آتا ہوتا نا تو یہ کافر کا بچہ مسلمان ہو جانا تھا، اور پھر یہ نہ ہو کہ اس وقت ہماری پھر حالت غیر ہو جائے. ساری زندگی دلائل سن کے، کیا پنجابی کیا پٹھان کیا بلوچی اور کیا سندھی، ساری زندگی قرآن سن کے دلائل سن کے، لیکن جب معاملہ آ گیا سمجھانے کا تو پھر ہمارا مولوی صاحب ہی جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے. اس لیے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں سمجھا دوں، بتلا دوں، تمہیں سمجھ آ جائے. کم از کم اتنی آیات تو نکال کے دلیل کے طور پہ سامنے رکھ دیں. بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، نبی کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ تعالی اتنا فہم ضرور عنایت فرما دے. گزشتہ جو سورت آپ نے سنی وہ سورہ سجدہ تھی، اور آج جو آیات پڑھی ہیں وہ سورہ احزاب کی ہیں. سب سے پہلے تو احزاب اس کا نام کیوں پڑا ہے؟ احزاب حزبن کی جمع ہے. حزب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، جتھے کو، فوج کو حزب کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے احزاب. جیسے فوج کی جمع آتی ہے افواج، گروہ، اور اسی طرح جماعتیں، یہ احزاب کا معنی ہے. وجہ تسمیہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت اسلام کی دعوت دن بدن پھیلتی گئی، اپنے بھی دشمن بنے، بیگانے بھی دشمن بنے، اور وہ لوگ بھی جو ظاہراً تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے لیکن اندر سازشوں میں مصروف تھے، یعنی منافقین کے ٹولے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا.
مدینے بھی آئے، آکے یہود سے معاہدہ ہوا، بنو نذیر سے، بنو قریظہ سے، بنو قینقاع سے، یہ یہودیوں کے قبائل تھے، ان سے معاہدے ہوئے۔ لیکن یاد رکھنا، یہود کی سرشت میں، گھٹی میں سازش ہے، اور جو ان سے ملتے جلتے ہیں ان کی خاص نسلیں ہیں۔ عبداللہ ابن سبا کی جو ذریت ہے، ان کی گھٹی کے اندر بھی کیا ہے؟ اسلام کے خلاف سازش ہے۔ یہ اصل میں باپ دادا کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، یعنی یہود کی طرف سے۔ یہودیوں نے معاہدہ تو کر لیا، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے تھے۔ مدینے کے اندر ایسی سازش انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ دو پرانے قبائل جو چلتے آ رہے تھے، اوس اور خزرج، انصار کے بڑے قبائل تھے، کیا کرتے تھے؟ ان دونوں کو آپس میں لڑواتے تھے تاکہ ان کی طاقت کیا رہے؟ کمزور۔ جو آج بھی کفر کی ایک پالیسی ہے، مسلمانوں کو آپس میں افتراق اور انتشار میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک نے 1.5 اینٹ کی اپنی ہی مسجد بنائی، اپنا حصہ بنایا اور کہا میں ہی حق پہ ہوں، اور دوسرے پہ فتوی بازی۔ یہ کام دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے۔ یہودیوں نے جب یہ کام مسلمانوں کے اندر، اس وقت یہ قبائل جو ابھی بظاہراً مسلمان نہیں ہوئے، اوس اور خزرج، ان کی لڑائیاں بھی کرواتے آپس میں، اور ان کو زیر نگیں رکھتے تھے کہ قرضے لینے کے معاملے آتے تو مالدار تو یہودی تھے، اور دیتے بھی قرضے سود پہ تھے، تو وہ انہیں شکنجے میں مزید کس لیتے تھے۔ یہ قرضے لینے جاتے، اب مجبور ہو جاتے، اناج لینے جاتے تو مجبور ہو جاتے، تو وہ ان کو اور کس لیتے تھے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جو ان کی آپس میں کو لڑائیاں ہوتی، اس میں چاچے مامے بھی کیا بنتے تھے؟ یہودی بھی بنتے تھے۔ جیسے پنڈاں دے وچ لڑائی کون کرواندے نے؟ چودھری۔ صلح بھی آخر تے کون کراندے نے؟ چودھری۔ کام تو یہی ہے کہ دونوں کو لڑایا، لڑا کے طاقت کو کیا رکھا؟ ڈیوائیڈ رکھا، کمزور رکھا۔ اب تھانے دار کو کہا اس کو لے جا، اور لتر شتر بھی انہیں چنگے مارے۔ اب اسے چھڑانے بھی کیا ہو گئے ہیں؟ خود ہی چلے گئے ہیں، مروا بھی لیا اور چھڑا بھی لیا۔ یہ پالیسی ہے، اور یہی پالیسیاں چلتی ہیں۔ یہود بھی یہی کام کرتے تھے، آپس میں لڑواتے خود تھے، اور پھر بعد میں کیا کر دیتے تھے؟ صلح کروا دیتے تھے، وہ ممنون رکھا کرتے تھے۔ ایسے انہوں نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی تھی مدینے کے اندر۔ اللہ نے ان لوگوں پہ احسان کر دیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے بیعت بھی کر لی، اور آپ کو دعوتیں بھی دیں کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں، اللہ تعالی نے ان کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیا، ان کو غلامیوں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، انہیں حقیقی آزادیاں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کے آنے سے پہلے سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مدینے بھیجا گیا تھا، اور وہ ایسا جوان آدمی تھا، بڑی محنت کرتے تھے۔
ان کی محنت کی وجہ سے آپ کے آنے سے پہلے کافی تعداد لوگوں کی مسلمان ہو چکی تھی، اور عام لوگ نہیں، بڑے بڑے سردار مسلمان ہو چکے تھے۔ تو جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اب کھٹکا کنے لگا؟ یہودیوں کو بھی لگا، اور جو یہودیوں کا ہم نوا تھا، ان کا نوالا کھانے والا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس سے بھی خدشہ لگ گیا، کیونکہ بالکل وقت قریب تھا، وہ مدینے کا سردار بننے والا تھا۔ جو آپ پہنچ گئے، اب اسے سمجھ آ گئی کام خراب ہو گیا ہے، معاملہ گیا اپنے ہاتھوں سے، مجھے تاج تو نہیں ملے گا۔ اور وہ یہودیوں کے ساتھ مل کے ساز باز کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے تو اب فیصلے کروانے کے لیے کس کے پاس آتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے۔ اور آپ تو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے انسانی ہمدردی رکھتے ہوئے جو اللہ کا حکم ہوتا ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے۔ ان کی تو سمجھو زندگی بن گئی، غلامیوں سے تو وہ نجات ہو گئی۔ اور جو کل لڑا کرتے تھے نا آپس کے اندر، آج ایسے شیر و شکر ہوئے، ایک دوسرے پہ جانیں فدا کرتے ہیں۔ میرے رب نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے نا، کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو رب نے کیا کیا؟ تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کی نعمت کی وجہ سے آپس میں کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ المسلم اخو المسلم، اور فرمایا صرف بھائی نہیں بنے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ تھے۔ فانقذکم منہا، تمہیں اسلام کی دولت دے کے، نبی تم میں مبعوث کر کے، ہم نے اس جہنم کے گڑھے سے تمہیں کیا کر لیا ہے؟ بچا لیا ہے۔ ایمان کی دولت بھی دے دی، اسلام کی دولت بھی دے دی، آپس میں الفت و محبت بھی تمہیں دے دی۔ اب یہ ساری چیزیں ان کے لیے، یہود کے لیے وہ قابل قبول نہیں تھی، وہ سازشیں کرتے، کھل کے نہ آتے۔ دو آدمیوں کے قتل کے قصاص کا معاملہ بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو نذیر کے پاس گئے، یہودیوں کا یہ بھی قبیلہ تھا۔ دیت کے معاملے میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا اور کہا آپ کا آنا مبارک ہو، اور آپ ہم میں آئے ہیں، ہم ضرور دیت کا معاملہ کریں گے، ہمیں کوئی بات بھی سمجھائیے، جس طرح سازشیں چالیں ہوتی ہیں وہ۔ اور ادھر بندے تیار کیے کہ ادھر جب ہم بات کریں گے تم نے کیا کرنا ہے، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں وہاں پہ تم نے پتھر پھینک دینا بڑا، نتیجتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو جائے گی، اور ہم دوبارہ مدینے کے کیا بن جائیں گے؟ سردار بن جائیں گے، ہر چیز کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ سازش تیار کی۔ اللہ اللہ، نبی پر تو پھر پیرا ہوتا ہے نا فرشتوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، میرے نبی انہوں نے اندر سازش یہ تیار کی ہے، کوئی دیت کا معاملہ نہیں اور کوئی سمجھنے سمجھانے کا معاملہ نہیں، میرے نبی یہاں سے نکل جائیے۔ جبریل امین آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ سے دور ہو گئے، ہٹ گئے، آپ نکل گئے۔
اب ظاہر بات ہے انہوں نے کی ہے غداری، سزا تو ملنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، ان کا آپ نے محاسبہ کیا۔ اب یہ لوگ بھاگ کے نا اپنے جو بنائے ہوئے تھے محفوظ ٹھکانے وہاں پہ بھاگ کے اندر محاصرہ اپنے آپ کو مقید کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ جب انہوں نے دیکھا جان نہیں چھوٹے گی تو کہنے لگے ہم باہر آتے ہیں پر ہم پر مہربانی کیجیے، ہمیں قتل نہ کیجیے، ہم دروازے کھول دیتے ہیں، ہم باہر آ جاتے ہیں، ہم میں سے کسی کو بوڑھے بچے جوان عورتیں انہیں ماریے گا نا، چھوڑ دیجیے۔ نمبر 2، یہ ہمارے جو مکانات یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لے لیجیے، اور ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں ہم اس جگہ کو چھوڑ جائیں گے، ہم ساتھ اسلحہ نہیں لے کے جائیں گے، ہاں اتنی اجازت دے دیجیے، دوسری جگہ پہ جانا ہے اپنے اونٹوں کے اوپر اپنے سامان کو لاد لیں جو ہم لے جا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی ہے، چلو۔ اب وہ نکلے ہیں مکانوں سے اور اپنے اونٹوں کو لادا، کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے، اٹھا کے رکھی، اور یہاں سے نکل کے کچھ تو چلے گئے شام میں اور کچھ جا کے آباد ہو گئے خیبر کے اندر، جہاں انہوں نے محفوظ قلعے بنائے، اور جو غزوہ احزاب کے بعد آپ نے ان کا بھی بندوبست ٹھیک کر کے کیا۔ اب بنو نذیر نکلے تھے اپنے مکانوں سے، اور کی بھی انہوں نے کیا تھی؟ غداری، قصور تو اپنا تھا۔ اب انہیں چین نہیں آ رہا تھا، وہ وہاں جا کے نا قریش مکہ کو اکسانے لگے۔ باقی قبائل بھی تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ بھی تھے، سارے مل کے کیا کرنے لگے؟ اکسانے لگے، دیکھو تم بیت اللہ کے متولی ہو اور تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتے نہیں ہیں؟ ہاں ہاں ہمیں نہیں مانتے۔ اچھا تم یہ تو بتاؤ نا، تم اہل کتاب ہو نا، تم پر آسمانی کتابیں اتری ہیں، تم یہ بتاؤ ہم حق پر ہیں؟ قریش مکہ پوچھتے ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں؟ اب سازش تو پتہ انہیں تھی حق پہ کون ہے، لیکن انہیں خوش کرنے کے لیے کیا کہا؟ تم حق پہ ہو اور اپنا حق لو، ایسے بیٹھ کر یہ کام نہیں بنے گا، ایک وقت آ جائے گا، دیکھو جس طرح ہمیں انہوں نے نکالا نا مدینے سے، ہم کتنا عرصہ مدینے سے رہنے والے تھے، تمہیں بھی یہ نکال دیں گے مکے سے، اس لیے ضروری ہے ہماری بات مانو، قبائل کو اکٹھا کرو اور مسلمانوں پہ دھاوا بولو، چڑھائی کرو، بے فکر رہو، ہم تمہارے کیا ہیں جی؟ ہاں ہمیں بھی کہا تھا نا، کیڑا بیڑی بیرا آنا سی 7واں کے 8واں 63 کی جنگ میں ہم بھی اتحادی بنے ہوئے تھے نا، تو کہتے جی بے فکر رہو، 71 کی جنگ میں جی بیڑی بیرا آ رہا ہے، پہنچنے والا ہے، بالکل آیا، ایڈ بالکل لگا، پتہ تب لگا جب حصہ ہی سارا ساتھ سے چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ غداری ہے ان کی سرشت کے اندر۔ اب انہیں اکسایا تو قریش مکہ کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، اس وقت جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیڈ کر رہے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے باقی قبائل کو بھی ساتھ ملایا اور ساتھ ملا کے اندر منافق بھی ساتھ تھے، ملا کے تیاری پکڑی انہوں نے
تقریباً 10,000 کا لشکر تیار کیا اور دوسرے قبائل ملا کے 12,000 کے لگ بھگ کا لشکر انہوں نے تیار کر لیا. اسے کہتے ہیں لاسٹ فائٹ، آخری لڑائی ہم نے کرنی، اور اس میں بالکل کوئی قبیلے کا بندہ رہے نا، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں اور ہم انہیں موقع دیں گے. اور مدینے میں کتنی آبادی تھی؟ 3,000 3,500 آبادی تھی. اب 3 3.5 کہاں مقابلہ کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخبروں نے بھی بتا دیا، وحی کے ذریعے بھی اطلاع آ گئی کہ کچھ قبائل اکٹھے ہو چکے ہیں، اور پیچھے کون ہیں؟ یہودی ہیں. بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع یہ پیچھے ہیں، اور یہ چڑھائی کرنے لگے ہیں مدینے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے میٹنگ بلائی، شورا کا اجلاس بلا لیا، اور آپ نے اس میں یہ معاملہ رکھا، رائے مانگی سب سے. سیدنا سلمان فارسی جو ایران سے آئے تھے، مسلمان تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تعداد میں کم ہیں، اللہ کے نبی ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا تھا، ایران اور روم کی جب جنگ لگتی تھی تو تعدادیں کہیں کم کہیں زیادہ، کوئی اسلحہ زیادہ کہیں کم، تو ہم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طریقہ کرتے تھے، خندق کھود لیا کرتے تھے اور گہری کھودا کرتے تھے، اور دشمن اسے پار نہیں کر سکتا تھا، نتیجتاً ہم محفوظ رہتے تھے. اور جو پار کرنے کی کوشش کرتا اس کو تیروں سے یا نیزوں سے مارا جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رائے بڑی پسند آئی، کیونکہ مدینے کے 3 حصے وہ پہاڑوں کی چٹانوں سے اور جنگلات سے گھرے ہوئے تھے. ایک حصہ شمال مغرب کی طرف وہ حصہ تھا، وہ حصہ غیر محفوظ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا یہاں پر 15 فٹ گہری خندق کھودی کر. کہنا آسان ہے، صحابہ سے تنقید کرنی بڑی آسان ہے. اللہ اللہ، خدا دی قسم ہے، وہ دین دے اڈے پہرے دار نے 80 سجدیاں جو پہ پہ کے رب دے سامنے شکر ادا کرتے رہی ہے نا، سانو دین اسلام دی دولت انہاں دی وجہ نال ملی ہے، اسی وہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، انہاں دا احسان بھی نہیں لا سکتے. میں خود جب گیا نا تو میں مدینے میں خاص طور پہ اس جگہ کی طرف گیا کہ جا کے دیکھوں. وہاں کچھ مساجد تھی، وہ مساجد بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی میں مساجد تھی، میں مساجد پہ بھی گیا وہاں. اور مسجد فتح جو اب بن چکی ہے نئی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اور آپ کا خیمہ تھا، وہ اب وہاں بڑی اچھی مسجد بن چکی ہوئی ہے. میں اس جگہ پہ گیا تو دیکھا کہاں یہ خندق کھودی گئی تھی، تو خندق کے وہ اب بھر دی گئی ہے. میں دیکھنے لگ گیا. میں نے تو صرف اتنا ہی کیا، جو پتھر تھے نا، پتھر جنہوں کو انہوں نے توڑا تھا اور گہری نکالی تھی، ان پتھروں پہ صرف ہاتھ لگایا میں نے، ہاتھ، اور وہ بھی تھوڑا سا میں نے سخت کر کے ہاتھ لگایا. مجھے یوں محسوس ہوا شاید کہ چمڑا نہ اتر جائے. اور ان کو کاٹ کے صحابہ نے بھوک کی حالت، اللہ اللہ، بھوکے تھے صحابہ. ایک مٹھ جو اسے وہ بھون لیا کرتے تھے اور اسے تھوڑا کھا لیا کرتے تھے، اور خندق کی کھدائی ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا
40 آدمی لگ گئے، 10 آدمی مل گئے اور وہ خندق نکالنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو تجربہ تھا نا سارا، جو کام 10 بندے کرتے تھے وہ اکیلے سلمان فارسی کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ظاہر بات ہے جو کام کرنے والا ہے سارے کی آخدے نے یہ ساڈا ادھر ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی کو مہاجرین کہنے لگے او خیر نال سلمان تے ہے ہی ساڈا، اورے ہو بھائی ساڈے نال رل۔ انصار کہنے لگے او سلمان ہے ہم میں سے ہے، ہمارے ساتھ آئے گا۔ کھینچا تانی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اسے، السلمان منا ومن اہل البیت، اے سلمان تو ہم میں سے ہے نا، مجھ میں سے ہے اور میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب حضرت سلمان فارسی جہاں مشقت آتی، جہاں کوئی تکلیف آتی، سیدنا سلمان فارسی ساتھ مل جاتے اور فوری طور پہ وہ خندق نکالی۔ 2 مہینے لگے رہے۔ کتنے جی؟ 2 مہینے لگے رہے اور 2 مہینے مسلسل محنت۔ حالت زار پتہ کیا تھی؟ حالت زار یہ تھی، ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے، آ کے بھوک کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی بہت بھوکے ہیں، کچھ بھی پاس نہیں ہے، اور پھر اپنی حالت زار یوں بیان کی کہ اپنے جسم کا کپڑا اٹھا کے نا، یہاں پتھر تھا، جب بھوک کی شدت عرب میں یوں تھا زیادہ ہو جاتی، پتھر کو باندھ لیا کرتے تھے تاکہ کم از کم کچھ معاملہ کچھ دیر کے لیے تو دبا رہے گا۔ جب وہ پتھر دکھایا نبی علیہ السلام نے اپنا کپڑا اٹھایا، کہا میرا کپڑا دیکھو، آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ہے اللہ اللہ، میں جب یہ پڑھتا ہوں یہ دیکھتا ہوں خدا جانتا ہے رونا آتا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے اتنی محنتیں کی اور مارے کھائیں، ہم نبی کی سنت سے غداری کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے ساری رسمیں کرتے ہیں، نبی کی سنت کو توڑتے ہیں۔ اور نبی ہمارے کا حال یہ ہے، ہمارے لیے نبی کو ہمارے کو کیا ضرورت تھی اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے کے لیے؟ رب کا دیا سب کچھ تھا، لیکن دین اسلام کے لیے اور اگلی نسلوں کو بچانے کے لیے اتنی قربانی صحابہ اور نبی دے رہے ہیں۔ جب آپ نے دکھایا صحابہ خاموش ہو گئے ہیں۔ فرمایا میں بھی کئی دن سے بھوکا ہوں اور خندق مسلسل کھودی جا رہی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان سے نکلے، گھر گئے، جا کے کہنے لگے اللہ علی کی خیال ہی کوئی دعوت نہ کر دئیے، اللہ دے نبی دے صحابہ سارے بڑے ضرورت مند، کھانے نے کوئی دعوت نہ کر دئیے۔ کہا 3 کلو جو ہے، 1 بکری۔ اچھا چل کر لے، یوں کرنا سارے جدو ادھر ادھر ہون گے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیڑے ٹوڑ جائیں تے کانے چ گل کری تاکہ باقی سن نہ لین تے زیادہ بندے آ گئے ابھی چل نہیں سکتے۔ 1 بکری کنے تے پوری آنی ہے، تے بندے زیادہ آ گئے تے پھر نہ پوری پئی تو بڑی بےزتی ہوئے گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے ہیں اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ میں جابر اونچی بات کر، کیا کرنا چاہتا ہے؟
اللہ کے نبی ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. میں گھر جابر اپنے ہی بیٹھے نے سارے, گھر گل کی کرنی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی دعوت کرنا چاہتا ہوں گھر میں. جابر پھر تو مزے کی بات ہے, نیکی کے معاملے میں پوچھ رہا ہے. چل جابر سارے تیرے گھر آئیں گے. اللہ اللہ, ہزاراں لوگ سارے تیرے گھر آواں گے. حضرت جابر نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے ایک بکری تے 3 کلو چوج ہے. فرمایا جابر کوئی نہیں, تو چل میں بھی آ رہا ہوں, چل میں آ رہا ہوں جابر. اللہ اللہ گھر گئے, جا کے اللہ کی بندی کو بتایا, گھر والی کو بتایا, کام خراب ہو گئی. میں دسیت اللہ دے نبی نے آخیا صلی اللہ علیہ وسلم سارے دے سامنے دس, تو میں تے اولے دسن لگیا تھا کام بنیا نہیں ہوں, تے سارے آن لگے نہیں. بیوی خفا ہو گئی, اوے یہ تے کھ نہیں ہوں بچنا, اوے کی کر دیتے ہی. پھر کہنے لگی, دین والی تھی نا, کہنے لگی اللہ دے نبی نو صلی اللہ علیہ وسلم نو ساری گل دس دیتی ہے نا, جو اندر حالات ہے نہیں. آخیا میں دس دیتی ہے. آخیا پھر خاموش ہو جا, جو سونے نبی معاملہ کرن گے وہ خیراں ہی خیراں ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے ہیں گھر. آپ نے جو آٹا گوندا ہوا تھا نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کے اس میں لعاب ڈالا اور برکت کی دعا کی. کہا جابر ہنڈیا چڑھا. ہنڈیا چڑھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ڈالا اور برکت کی دعا کی, اور کہا جابر جب تک میں نہ کہوں ہنڈیا کو نیچے نہ اتارنا, اور تیاری پکڑ, اور بندہ ایک اور بلا لے, روٹیاں وہ لگاتا جائے, 10 بندے بٹھاتا جاتا, اللہ کا نام لے کے 10 بندے بٹھاتا جاتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان لی, 10 بندے بلا کے شروع کر دیا. جو آتا بھوکے تھے کئی دن کے, اور دعوت تھی, اور گوشت پکا تھا, روٹیاں تھیں, رج کھان, سرید بڑا کھان, جو آتا کھاتا رج کے چلتا, اور پھر اور آتے. ہزاروں بندے نے کھانا کھایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ, اور آپ نے برکت کی دعا کی تھی. آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے, آپ نے بھی کھانا کھایا اور کہا گھر والوں کو بھی کھانا کھلاؤ. کھانا پھر بھی بچ گیا. اللہ اللہ, ہنڈیا بھی بچی ہوئی ہے, روٹیاں بھی بچی ہوئی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جابر اے آلے دوالے لوگ بھی بڑے فقیر نہیں, انہوں جو بچے ہی اللہ دی راہ صدقہ کر رہے ہیں. خود بھی استعمال کیا, ساتھیوں نے بھی کیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یوں صدقہ کر دے. اسے کہتے ہیں برکت کی دعا کرنا, اور برکت دینا کس کا کام ہے؟ ہاں, یہ موحد کا عقیدہ ہے کہ نبی برکت کی دعا کرتے ہیں, اور رب کیا کر دیتا ہے؟ برکت اتار دیتا. یوں برکتیں اتار دی, پھر لگ گئے اپنے کاموں میں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ اور ان کے ایک اور عزیز, وہ بھی کام میں لگے تھے. ماں یعنی گھر میں بیوی نے بچی بھیجی, تھوڑی سی کھجوریں بھیج دی. عجیب معجزے ہوئے نا اس غزوے میں. وہ تھوڑی سی کھجوریں بھیجی, جا باپ کو دیا اور بھائی کو بھی دیا. وہ کھجوریں لے کے آئی,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑ گئی، میں بیٹی کدھر آئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی کھجوریں لائی ہوں، اپنے والد کو دینی ہے، بھائی کو دینی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی اس چادر کے اوپر اللہ کا نام لے کے سے بچھا دے، کھجوروں کو نیچے ڈال دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے اوپر بچی نے وہ کھجوریں کر دی، جو یہ دونوں میں بھی پوری نہیں آ رہی، یعنی تھوڑی سی، جب نیچے ڈال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور برکت کی دعا کی اور کہا آواز لگاؤ سب کو، ناشتے کے لیے آ جاؤ۔ جتنے لوگ کام کر رہے تھے سارے کے سارے آگے ناشتے کے لیے، کھجوریں کھائیں، رب نے یوں برکت ڈالی وہ اتنی کی اتنی ہی رہ گئی اور سب نے ٹھیک رج کے کھانا کھا لیا، ناشتہ کر لیا ہے، کھجوریں استعمال کر لی ہے، یوں اللہ نے برکتیں اتار دی۔ یاد رکھنا یہ چیزیں بعض اوقات دماغ میں فٹ نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے ہماری عقل ناقص ہے، میرے رب کی قدرت ناقص نہیں۔ میرا رب جب حکم دے دیتا ہے پھر پانیوں کی کیا مجال، پھر کھجوروں کی کیا مجال، پھر باقی چیزوں کی کیا مجال۔ اللہ تھوڑے سے کھانے کو لشکروں کے لیے کافی کر دیتا ہے۔ یوں حالات تھے اور یوں وقت گزارا ہو رہا تھا اور خندق کھودی جا رہی تھی، اور ایک مقام ایسا بھی آ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بڑا زور لگایا سب نے اس چٹان کو توڑنے کا، لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے، انہوں نے بھی بڑی تکنیک استعمال کی کیونکہ وہ تو ماہر تھے ان کاموں میں، انہوں نے بھی بڑا زور لگایا لیکن وہ چٹان ٹوٹی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے، اللہ کے نبی ایک چٹان راستے میں آ گئی ہے، رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی، آپ ذرا آئیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خیمے میں آرام فرما نہیں ہوتے تھے، ان کے ساتھ مل کے خندق کی کھدائی کیا کرتے تھے، آپ خود بھی کیا کرتے تھے یہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جو پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا نام لے کے اس پہ ضرب لگائی۔ ضرب جب آپ نے لگائی اتنی چنگاریاں نکلی کہ دایاں بایاں حصہ روشن ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری لگائی ضرب، پھر چنگاریاں نکلی، جو ہی آپ نے تیسری ضرب لگائی چنگاریاں بھی نکلی اور چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں ضربوں میں کہا مبارک ہو، مبارک ہو آپ کو۔ کیسی مبارک ہو؟ آپ نے فرمایا جب پہلی میں نے ضرب لگائی نا، میرے رب نے مجھے کس طرح کے محل دکھا دیے اور میں نے دیکھ لیا ہے صحابہ میری جماعت تم آنے والے وقت میں انہیں فتح کر لو، کس طرح کی سلطنت ٹوٹ جائے گی۔ جو میں نے دوسری ضرب لگائی تو کیسر کے محلات مجھے نظر آئے اور میں نے دیکھا کہ وہ بھی میرے اصحاب کے زیر نگی ہیں۔ جب میں نے تیسری ضرب لگائی مجھے یمن کے محلات، سرخ محلات نظر آئے، وہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی میرے ماننے والوں نے انہیں بھی فتح کر لیا ہے، اللہ نے وہ بھی جھولی میں ڈال دیے ہوئے ہیں۔ اور یہ پیشین گوئیاں آپ کر رہے ہیں کہ یمن بھی، کیسر و کسرا بھی آنے والے وقت میں صحابہ کی جماعت تم انہیں مفتوح کرو گے، فاتح بن جاؤ گے۔ آپ یہ کہہ رہے تھے اور منافق ہنس رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے
ادھر جان دے لالے پے نے، کھان نو ٹکر نہیں ہے، تے بچن واسطے کی پہ کھود رہے ہیں؟ خندق۔ تے اے ٹرے نے سپر پاور دے نال مقابلہ کیا، کیسر و کسرا کو فتح کرنا ہے انہوں نے۔ وہ ہنستے تھے، لگتا ہے بھوک دا اثر کتنے ہو گئے؟ ہاں۔ پر اہل ایمان کیا سمجھتے تھے؟ نبی کی زبان سے بات نکلی ہے، یہ پوری ہو کے رہے۔ نبی کی زبان ہے نا۔ آپ نے سراقہ ابن مالک ابن جوشم، جب آپ سفر کر رہے تھے، مدینے جا رہے تھے، تو راستے میں وہ آ گیا اور اس نے کہا میں جانے تو نہیں دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمارا راستہ چھوڑ دے۔ کہنے لگا نہیں۔ جو ہی آگے بڑھا وہ گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب سے دعا کرو میری جان بچ جائے، میرا گھوڑا نکل آئے، میں نہیں آؤں گا پیچھے۔ آپ نے رب کے حضور دعا کی، میں رب نے نجات دے دی۔ پھر وہی حرکت اس نے کی، پھر گھوڑا دھنس گیا۔ اب وہ کہنے لگا اب دعا کرو، اب میں یہ حرکت نہیں کروں گا، چلا جاؤں گا، پیچھے کسی کو آنے بھی نہیں دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے دعا کی، اللہ تعالی نے دعا قبول کر لی، سراقہ بچ کے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جانے لگے نا تو آپ نے فرمایا سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ کیف البست سواریہ کسرا، کیسا وہ تیرا حال ہوگا، تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں گے۔ یوں پلٹا پیچھے، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو مانتے نہیں تھے، کہنے لگا کسرا فارس؟ فرمایا ہاں کسرا فارس، نام کسرا فارس۔ حیران ہوا، چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ کنگن آئے نا مسجد نبوی میں، اللہ اکبر، جب رب سپر پاوروں کا غرور توڑتا ہے پھر مسلمانوں کے قدموں میں اللہ ملیہ میٹ کر دیتا ہے، اور سارا مال مسجد نبوی میں آ رہا ہے، کس طرح کے کنگن بھی آ گئے ہیں۔ بات تو چلی ہوئی تھی، بات تو مشہور تھی، ممبر پہ بٹھایا نا، بٹھا کے ممبر کے اوپر کہا میرے مرشد نے فرمایا ہے سونا مرد کے لیے حرام ہے، اور واقعی یہی بات ہے، پر تجھے اس لیے پہنا رہا ہوں سراقہ، تیرے بارے میں میرے نبی نے پیشین گوئی کی تھی، اور میں کتنا خوش قسمت، میرے ہاتھ سے یہ پوری ہو رہی ہے۔ اور یوں پوری ہوئی، کنگن پہنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بشارتیں جو چٹان توڑتے ہوئے آپ نے دی تھی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ منافق ذلیل و رسوا ہوئے۔ اب جب یہ حالات تھے، خندق کھود لی گئی تھی، یہ میں نے کچھ جھلکیاں تفصیل نہیں ذکر کی واقعے کی، بس کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں، کیسے حالات تھے، جن حالات میں کیا معاملہ۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری خندق کھدوا لی، ادھر لشکر بھی چڑھایا۔ جو مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا وہ تو خندق کھودی ہوئی ہے، ان کے لیے تو یہ عجیب چیز تھی، اب وہ پار تو کر نہیں سکتے تھے، وہ حیران و پریشان تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف تیر انداز مقرر کیے ہوئے تھے، کوئی پار کرے نہ۔ ایک جگہ سے تھوڑی سی جگہ وہ ہلکی تھی جہاں سے ایک عرب کا مشہور سردار عمر ابن عبد ود، اس نے کوشش کی تھی، لیکن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وہیں ڈھیر کر دیا، اندر اتر کے مار دیا اسے۔ اور کئیوں نے کوشش کی لیکن وہ پار نہ کر سکے اسے۔ یہ خندق تھی، اور دن پتہ کون سے تھے؟ سردیوں کے دن تھے۔
جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. پتہ کیسے؟ بنو نذیر وہ اوپر کی طرف سے تھے، وہ بھی خلاف تھے. اندر کی طرف سے، مدینے کے اندر کی طرف سے بنو قریظہ اور بنو قینقاع تھے، انہوں نے غداری کر دی تھی. اندروں بھی ڈر پی گیا تے باہروں فوجاں چڑھ گئیاں تے نکلنے دا راہ کوئی نہیں ہے. اب انسان تھے نا، وہ ڈر اور وہ خطرہ آ گیا، ہائے کیا بنے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دھیان رکھ رہے ہیں، کہاں اس خندق کا دھیان رکھو. خود بھی پہرا دے رہے ہیں، راتوں کو جاگ کے صحابہ بھی پہرا دے رہے ہیں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کچھ معاملہ بن گیا، ان سے کچھ لڑائی ہوئی، اتنی شدت کا معاملہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں رہ گئی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء باجماعت نہیں پڑھ سکے آپ. اور آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے نبی کی نمازیں ضائع کر دی ہوئی ہیں. یعنی اتنا سخت معاملہ ہے نماز چھوڑنے کا، پر ہمارے ہاں تصور ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، جانے دو. ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پہرا دیا. نتیجہ یہ نکلا اللہ تعالی نے مدد کی مسلمانوں کی، اور جو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا اللہ نے فوجیں بھیجی، فرشتے بھیجے، اور انہوں نے ان کی ہنڈیاں بھی الٹ دی، خیمے بھی الٹ دیے، اور وہ سب بھاگے. ابو سفیان اپنے لشکر لے کے وہ بھی چلے گئے، اور ادھر بددلی پھیل گئی. یوں اللہ نے مسلمانوں کو مدد دی اور فتح دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن خوشخبری دی نا آپ نے فرمایا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رب نے تمہاری فتح لکھ دی ہوئی ہے. اور فرمایا اب یہ بات دھیان میں رکھنا، کفار تمہاری طرف چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان کی طرف چڑھائی کرو گے. یہ آپ نے بتا دیا. اس وجہ سے سورت کا نام کیا پڑ گیا ہے؟ ہاں، یہ سارا وجہ تسمیہ بیان کرنی پڑ گئی نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. احزاب پڑ گیا ہے، فوجیں اور جتھے سارے آگے تھے، اس لیے نام اس کا پڑ گیا ہوا احزاب. اب ہے اس کا ربط، تعلق. پچھلی صورت میں تھا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی حمایتی اور کوئی شفیع غالب نہیں. سورت احزاب یہ کہے گی جب یہ بات کھل گئی ہے شفیع غالب رب کے ہاں کوئی نہیں، زور زبردستی سفارش کرنے والا کوئی نہیں، پھر مسئلے کو جب کھول کے بیان کرو گے تمہارا سامنا پھر احزاب سے ہو جائے گا. یہ سورت احزاب اس کا اسمی ربط ہے. معنوی ربط کیا ہے کہ جب تم یہ کہو گے نا کہ برکات دہندہ اللہ، شفیع غالب رب کے سامنے کوئی نہیں، جب یہ کہو گے تو مشرک کیا کہیں گے؟ مشرک کہیں گے کمپرومائز کرتے ہیں، کچھ تسی مٹھے ہو وہ نرم ہو، وہ دے کچھ اسی بھی کی ہو جائیے، نرم ہو جائیے. کیا نرم ہونا ہے؟ چلو یہ مانتے ہیں برکات دہندہ اللہ ہے، کارساز بھی اللہ ہے. اوہ اتنا تم مان لو نا کہ ہمارے بزرگ رب کے ہاں شفیع غالب ہے، یہ تم مان لو نا، ہمارا سمجھوتا ہو جائے گا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہو کے رہیں گے. سورہ احزاب یہ بیان کرے گی کسی صورت بھی ایسا نہیں ہوگا میرے نبی آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، اللہ کی بات ماننی ہے. اور اللہ کی بات یہی ہے کہ رب کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہے. سورت کا خلاصہ کیا ہے جی؟ ایک اصولی مسئلہ ہے
دو فروعی مسئلے ہیں. اصولی مسئلہ کیا ہے؟ شفیع غالب رب کے ہاں اور کوئی نہیں. یہ اصولی مسئلہ. دو فروعی مسئلے کیا ہیں جی؟ فروعی مسئلے ہیں عرب کے اندر ایک رسم و رواج چلتا تھا. یہ وہ لے پالک کو، اڈاپٹڈ کو، متبنہ کو جسے لے لیا جاتا، بیٹا بنا لیا جاتا، وہ کہتے یہ حقیقی بیٹا ہے. جس طرح حقیقی بیٹا باپ کی وراثت میں کیا ہوتا ہے؟ حصے دار ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے وہ. اسی طرح وہ کہتے تھے جو کسی کا بیٹا لیا ہوا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے حقیقی بیٹا ہوتا ہے. اس رسم کو توڑا، کہا نہیں، منہ بولا بیٹا کبھی بھی حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. دوسری رسم کیا تھی؟ جو متبنہ تھا، بیٹا بنایا ہوا تھا، اس کی جو یعنی گھر والی تھی، وہ بہو جسے کہتے ہیں عام الفاظ میں، اگر وہ اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اب شرعی مسئلہ تو یہ ہے حقیقی سسر اپنی حقیقی بہو سے نکاح، چاہے وہ چھوڑ دے، چاہے وہ طلاق دے دے، چاہے وہ فوت ہو جائے، نہیں، وہ محرمات میں آ جاتا ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے وہ حقیقی بہو کی طرح ہی ہے، سسر بعد میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اسلام نے کہا جب وہ حقیقی بیٹا ہی نہیں، وہ حقیقی سسر ہی نہیں، تو پھر نکاح میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ دو رسمیں تھیں، بڑی زبردست رسمیں تھیں. دونوں رسموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑوایا. ظاہر بات ہے جب رسم توڑو گے تو پھر پھول پائے جان گے. ہاں جی، میں کی کرا، میں چاہنا وا کول نہ ہووے، پر میں چاہنا لڑائی بھی نہ ہووے. جی نہ کام بنتا. جس سم رسم توڑنی جے نا، پھر پنڈی پینی ہے، پھر رولا پینا ہے، پھر الزام لگنے نے، پھر بہتان تراشیاں ہونیاں نے. لیکن یاد رکھیو جیڑا بندہ ثابت قدم ہو جاندہ ہے اللہ دی مدد او دے نال آ جاتی. یہ کنج ہو سکتا ہے نبی دی سنت تے بندہ پیرا دے تے رب ساتھ چھڑ جائے. غلط کام کرن لگے ہو نا، غلط کام، تیجے ساتے چالیے کول برسیاں غلط کام کرن لگے ہو، جنہ واسطے کر دے ہو، رشتہ دار باقی سارے جنہ واسطے، دوستاں سجنا واسطے کر دے ہو، بظاہرن اس ساتھ چھڑ دے نہیں، وہ کہندے نے ساڈے واسطے نے کیتا ہے، وہ نہیں چھڑ دے کہ رب ایڈا ہی گزر گیا کہ رب تہاڈا ساتھ سنت اتنے نہیں دین لگیا. نہ، اس سوچ لمحہ فکری ہے، میں دستک دے رہا ہوں دلوں کے اوپر. اور رسمیں توڑنا ہے مشکل، لیکن خدا را یہ رسمیں توڑو، یہ تیجے، یہ ساتے، یہ ستویں، یہ 40ویں، یہ برسیاں، یہ کل اور یہ سالگرہ، یہ ساری چیزیں یہ رسمیں ہیں. انہیں توڑو ان رسموں کو، اور توڑنا تمہارا کام ہے، مدد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. کہا جب میرے نبی رسموں کو توڑیں گے نا تو منافق اور کافر پراپو گنڈے کریں گے، پر تم کیا کرنا؟ نبی کا ساتھ دینا، نبی کو تنہا نہ چھوڑنا، نبی کی سپورٹ کرنا، نبی کا ساتھ دینا. نبی کا ساتھ دو گے رب راضی ہو جائے گا. اب اس مسئلے کے اندر جب الزامات بہتانات لگتے ہیں تو ظاہر بات ہے
کچھ احکامات بھی تو ضروری ہیں نا، رسمیں توڑی جا رہی ہیں، تو اس میں 19 احکامات ہیں۔ کتنے جی؟ 19۔ 8 احکام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کتنے جی؟ 9 احکامات ہیں مومنین کے لیے، 2 احکامات ہیں ازواج مطہرات کے لیے۔ کتنے بن گئے؟ 19۔ 8 کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ 9 کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ 2 کس کے لیے؟ ازواج مطہرات کے لیے۔ اور جن کا غلط کردار ہے منافقوں کا، ان پہ زجر و توبیخ ہے، اور 1 رکوع سے زائد ان پہ ان کے کرتوتوں کو اللہ نے واضح کیا ہے سورت کے اندر، اور خاص احکامات دے دیے ہوئے ہیں۔ اب زندگی رہی، یہ جو چیزیں ہیں میں نے نقشہ صاف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سے مومنوں کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات آپ پر آئے اس کا بیان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی توفیق سے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین